الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے لیے صاحب سب احترام و اکرام، صاحب میراث معرفت و طریقت حضرت خواجہ محمد حارث رحمۃ اللہ علیہ، حامل خلافت و طریقت و شریعت و معرفت حضرت خواجہ محمد کاشف دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ زیدہ مجدہ زیدہ حیاتہ زیدہ مقامہ، اور آج کی اس سے شہید کی اس مبارک محترم مکرم محفل میں خانوادہ حضرت خواجہ حافظ محمد اکرم رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام چشمان چراغ کی بارگاہ میں سلام عقیدت. وقت انتہائی مختصر لینا چاہوں گا. سورہ کہف کے ایک عنوان کو تھوڑا طریقت کے پہلو سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آج جس درد میں جو سبق ہم سیکھنے آئے ہیں تو دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. میرے شیخ کامل حضرت سیدنا طاہر علاء الدین البغدادی الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طریقت سیکھنی ہے تو سورہ کہف پڑھا کرو اور اصحاب کہف کو پہچانا. فرماتے ہیں کہ بیٹا اصحاب کہف وہ ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر رب کے ہو جاتے ہیں، اور مرید کا مقام وہ ہے کہ جب وہ اس شہر سے نکل کر اس غار میں آ کے بیٹھے تو ایک کتا بھی ساتھ تھا. اسے کہنے لگے تم چلے جاؤ، ہم تجھے نہیں رکھتے، تمہاری خصلت ہے بھونکنا، تم بھونکو گے تو رئیس شہر کے لوگوں کو خبر ہو جائے گی اور وہ ہمیں گرفتار کر لیں گے. تو کتے نے عرض کی حضور اگر آپ مجھے رکھ دیں اپنی بارگاہ میں تو میں اپنی اس خصلت کو چھوڑ دوں گا. تو میرے شیخ کامل فرماتے ہیں جب کسی کے در پہ جاؤ، کسی کے ہو جاؤ، کتا جیسے اپنی آخری خصلت جو بھلا نہیں سکتا وہ بھی بھلا دیتا ہے. تو سبق یہی دیتا ہے جب مرید کامل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دے پھر اپنی ساری خصلتیں چھوڑ دے اور مالک اور مرشد کا غلام. جب دعا یہ کیا کرو، میرے شیخ کامل فرماتے ہیں دعا یہ کیا کرو کوئی اصحاب کہف کے کتے کی طرح تمہیں بھی اپنے در پہ رکھ اور رکھ لیتا ہے جب مالک. تو پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری فرماتے ہیں کہ اللہ کریم غار کے اندر جس طرح ان اللہ والوں کے پہلو بدلتے تھے اسی طرح اس کتے کے بھی پہلو بدلتے تھے. جو انوار ان اللہ والوں کی غار میں اترتے تھے وہی انوار ان کے تار میں پڑے اس کتے میں بھی اترتے تھے. میرے شیخ کامل فرماتے لوگوں سورہ کہف سے سیکھو کہ مرشد کی صحبت میں پڑا رہے، چاہے دروازے کے باہر کیوں نہ پڑا رہے. مالک اپنے مرشد اور شیخ کی صحبت کے ذریعے وہی آباد ملکہ آج کے نشست میں میری پہلی حاضری تھی. حضرت خواجہ محمد کاشف دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہوا اور آج کی محفل کو بھی ملاحظہ کیا. دعا ہے رب کائنات اس آستان کے صدقے ہماری زندگیوں کو بھی روحانیت کی زینت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.